السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ صدر ٹرمپ نے اپنی کل کی نیوز کانفرنس میں ایک اشارہ دیا ہے جو بہت خوفناک ہے۔ وہ یہ کہ اسرائیل ایران کے خلاف ایٹم بم استعمال نہیں کرے گا۔ اسرائیل نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، ایٹم بم ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ وضاحت نہیں کی بلکہ دو باتیں کی ہیں۔ ایک تو امریکہ نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ اسرائیل کے پاس ایٹم بم موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ اسرائیل ایران کے خلاف ایٹم بم استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن امریکہ اسے روک رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان سے دنیا میں بھونچال آ گیا۔ اس بیان کے بعد امریکہ کی حمایت نہیں بلکہ اس کی مخالفت، اس سے نفرت میں اضافہ ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ ہار گئے۔ ایک طرف وہ امریکہ کی فتح کے دعوے کر رہے ہیں اور دوسری طرف یورپ، چین، جاپان اور جنوبی کوریا سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن نیٹو اور برطانیہ سمیت تمام ممالک نے امریکہ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جنگ کے 17ویں روز ایرانی پاسداران انقلاب نے خطے میں موجود تمام امریکی کمپنیوں کو کہا ہے کہ وہ اس جنگی ماحول کے باعث علاقے سے نکل جائیں، خالی کر دیں۔ کمپنیوں کے ملازمین کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کمپنیوں کے دفاتر اور عمارتوں میں نہ جائیں، وہاں سے دور چلے جائیں، اپنی جانیں بچائیں۔ ایران کی طرف سے خلیجی ملکوں میں امریکی فوجی اڈوں کو پہلے ہی ہدف بنا کر میزائل اور ڈرون حملے کیے جا رہے تھے۔ تاہم جب امریکہ اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایرانی بینکوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا تو ایران نے بھی امریکی بینکوں، کمرشل اداروں اور تجارتی و سرمایہ کاری کمپنیوں کو خطے میں نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ان کے شیئرز بہت نیچے آ گئے، کئی کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی ہیں۔ اب ایران کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ امریکی کمپنیاں ایمیزون، گوگل، مائکروسافٹ اور دیگر امریکہ اور اسرائیل کو سہولت کاری کر رہی ہیں، ان کے معلومات دے رہی ہیں، تو انہیں بھی ایرانی میزائلوں کے نشانے پر لیا جائے گا، جس سے ایک نئی بھگدڑ مچ گئی ہے، ایک نیا بحران پیدا ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کی جارحانہ پالیسیوں نے انہیں تنہا کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے وہ کبھی نیٹو کو کہتے ہیں، کبھی برطانیہ کو، اور چین نے بھی امریکہ کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا، جس سے صدر ٹرمپ چکرا کر رہ گئے۔ کل نیوز کانفرنس میں ان کی شکل دیکھنے والی تھی۔ غصے میں نیٹو اور یورپی ممالک کو بھی دھمکیاں دی ہیں کہ وہ اسے یاد رکھیں گے اور انجام اچھا نہیں ہوگا۔ امریکی دھمکیوں کے باوجود کوئی بھی ملک ٹرمپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کو یاد ہے یہ وہی ٹرمپ ہے جو پہلے گرین لینڈ اور کینیڈا پر قبضے کرنے کا اعلان کر چکا تھا، اور اب بھی اس کا ارادہ یہی ہے۔ ایران کے بعد امریکہ کا نشانہ کون ہوگا یہ بھی انہیں اندازہ ہو گیا۔ برطانیہ جو ماضی میں امریکہ کی ہر بدماشی میں اس کے ساتھ رہا ہے، برطانوی وزیر اعظم نے بھی اپنے راستے جو ہے امریکہ سے جدا کر لیے ہیں۔ جرمنی نے بھی جدا کر لیا۔ جہاں تک اسلامی ممالک کا تعلق ہے، ایران کی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے ایکس پر اپنے پیغام میں سوال کیا ہے مسلم ممالک سے، وہ کس کے ساتھ ہے؟ آج ایران امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ ایران نے آج خطے میں قائم امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ امریکی سرمایہ کار جن میں اکثریت یہودیوں کی ہے پریشان ہے۔ کسی نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ایران ان کے اربوں ڈالرز کے بڑے بڑے کارخانے میزائل مار کر بند کر دے گا، انہیں تباہ کر دے گا۔ ایران نے نئے اور زیادہ خطرناک میزائلوں کے تجربات بھی شروع کر دیے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے 17ویں دن ایک حقیقت تیزی سے واضح ہوتی جا رہی کہ اس تنازع نے عالمی سیاست کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس جنگ میں امریکہ کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی جس کی اسے توقع تھی۔ یہ امریکی تجزیہ کار ہے، بلکہ اب واشنگٹن ایک ایسے راستے کی تلاش میں ہے جس کے ذریعے وہ باوقار انداز میں اس بحران سے نکل سکے۔ امریکی وزیر توانائی نے حال ہی میں کہا ہے کہ جنگ شاید چند ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ بظاہر یہ خوش آئند بیان ہے، مگر اس کے پیچھے دراصل ایک گہری سیاسی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ امریکہ اب اس جنگ سے نکلنے کے لیے ایک فیس سیونگ راستہ تلاش کر رہا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا بظاہر نظر آتا ہے۔ ایران ایسا کوئی اسے موقع نہیں دینا چاہتا۔
اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ایران کسی عارضی جنگ کا خواہش مند نہیں ہے، بلکہ اس تنازع کا مستقل حل چاہتا ہے۔ تیران کی سب سے سخت شرط یہ ہے کہ امریکہ اپنی تمام فوجی موجودگی جو اس کو فوجی اڈے ہیں مشرق وسطیٰ میں انہیں ختم کرے۔ ظاہر ہے کہ واشنگٹن کے لیے شرط ناقابل قبول ہے، ناممکن ہے تقریباً، اس لیے کسی تیسرے فریق کی ثالثی جو ہے ناگزیر دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کو، امریکہ اور ایران کو، مذاکرات کی میز پر لا سکے۔ لیکن لائے گا کون؟ سعودی عرب کے ایک ذمہ دار ذریعے نے العربیہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ان خبروں کی تردید کی ہے بہرحال، کہ جس میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، جو حملے ہیں، وہ لمبے عرصے تک جاری رہیں تاکہ ایران کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو، اور وہ امریکہ اسرائیل کی اس حوالے سے حمایت کر رہے ہیں خفیہ طور پر۔ اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہو سکتے ہیں، لیکن نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ اس وقت لڑانا چاہتا ہے سعودی عرب اور ایران کو، ایک سازش ہے۔ اس تنازع کے شروع میں ایک بات واضح تھی کہ امریکہ نے جنگ اپنی مرضی سے شروع کی، مگر اس کے اہداف اور حکمت عملی کسی کو معلوم نہیں تھی۔ جنگی ماہرین کے مطابق واشنگٹن نے اس جنگ کے مرکز ثقل کو درست طور پر نہیں سمجھا، اسے سمجھ نہیں سکا کہ ایران کی طاقت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو مؤثر جنگی کوئی منصوبہ بندی کی گئی اور نہ ہی میدان جنگ کی حقیقی صورتحال کا اندازہ لگایا گیا۔ آج حالت یہ ہے کہ جنگ براہ راست امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہی ہے اور امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ صرف اسرائیل کھڑا ہے اور اسرائیل اور ان کی جنگ اسرائیل نے استعمال کی ہے، جبکہ ایران کو عالمی طاقتوں روس اور چین کی سفارتی، اقتصادی اور عسکری حمایت حاصل ہے۔ خود ایرانی وزیر خارجہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ماسکو اور بیجنگ مختلف سطحوں پر ایران کی مدد کر رہے ہیں، اور امریکہ کا الزام یہ ہے کہ روس اسلحہ فراہم کر رہے ہیں۔ ابنائے ہرمز اس جنگ کا سب سے اہم اسٹریٹجک مقام ہے۔ یہ وہ تنگ سمندری راستہ ہے جس سے دنیا کی بڑی مقدار میں تیل اور گیس کی ترسیل ہوتی ہے۔ اس وقت اس اہم گزرگاہ پر جو کنٹرول ہے وہ ایران کے پاس ہے، دعوے امریکہ کر رہا ہے۔ ایران نے اعلان کیا کہ صرف دوست ممالک کے بحری جہازوں کو گزرنے دیا جائے گا۔ ہمارے 2 بحری جہاز بھی آگے ہیں وہاں سے گزر کے۔ امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ فیصلہ ایران نے کرنا ہے کہ کون سا جہاز یا آئل ٹینکر اس راستے سے گزر سکتا ہے اور کون نہیں۔ انڈیا بھی اس کے آگے اب گڑ گڑا رہا ہے۔ یہی صورتحال امریکہ کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون میں مختلف فوجی منصوبوں پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ ہرمز کی ناکہ بندی کو ختم کیا جا سکے، مگر یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس سب نے کہا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ گزشتہ کئی برسوں میں ایران نے خلیج فارس کی ساحلی علاقوں میں زیر زمین سرنگوں کا ایک وسیع جال بچھایا ہوا ہے۔ ان سرنگوں میں جدید میزائل سسٹم، بارودی سرنگیں ہیں، آبدوزیں ہیں اور تیز رفتار کشتیوں پر مشتمل ایک مضبوط دفاعی نظام موجود ہے۔ ان ہتھیاروں میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے اینٹی شپ کروز میزائل بھی شامل ہیں، جو امریکہ اسرائیلی جو بحری جہاز ہیں یا جو اس کی حمایت میں آئیں گے ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بارودی سرنگیں، آبدوزوں سے داغے جانے والے ٹارپیڈو اور میزائل بردار اسپیڈ بوٹس بھی اس ایرانی نظام کا دفاع کا حصہ ہیں۔ امریکہ جس ایک ممکنہ آپریشن پر غور کر رہا ہے وہ ایران کے جزیرے کرگ آئس لینڈ پر قبضہ ہے۔ یہ جزیرہ ایران کی تیل برآمدات کا سب سے اہم مرکز ہے، جہاں سے تقریباً 90% ایرانی تیل دنیا کو بھیجا جاتا ہے۔ چند دن پہلے امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ قبضہ ہو گیا، لیکن قبضہ نہیں ہوا تھا۔ ایک منصوبہ یہ ہے کہ امریکی بحریہ یہاں سمندر کے راستے فوج کارروائی کرے۔ اس مقصد کے لیے امریکی بحریہ جہاز کو بھی خطے کی طرف روانہ کیا گیا، جس پہ تقریباً 2000 میرین جو ہے 2 سے 2500 وہ سوار ہیں۔ لیکن اس آپریشن میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ امریکی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنا پڑے گا، جہاں ایران کا مضبوط کنٹرول ہے۔ اب اس خطرے کے باعث امریکہ کے کئی اتحادی اس آپریشن میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہ ہم اپنے فوجیوں کو نہیں مروا سکتے۔ کچھ امریکی حلقوں میں ایران پر براہ راست زمینی حملے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی امریکی اور اسرائیلی فوجیں ایران کے اندر داخل ہو جائیں، مگر یہ تو بالکل ہی ناممکن اور تباہ کن ہے امریکہ اسرائیل کے لیے۔ ایک غیر حقیقی خیال ہے۔ ایران کا جغرافیہ عراق سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں وسیع پہاڑی سلسلے ہیں، جنگلات ہیں، مضبوط فوجی ڈھانچہ ہے، پاسداران انقلاب ہے، عوام ہے جو امریکہ کے خلاف ہے۔
ایران کی باقاعدہ فوج جو ہے 10 لاکھ ہے، جبکہ اس کے علاوہ ایران کی جو انقلاب کے حامی ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور وہ جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی صورتحال میں زمینی حملہ کسی بھی بڑی طاقت امریکہ کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس تمام بحران میں ایک کردار سعودی عرب کا بھی ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان اس وقت ایک متوازن مگر پیچیدہ خارجہ پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی تو کوشش ہے کہ سعودی عرب ایران کو لڑایا جائے۔ ایک طرف اسرائیل سعودی عرب معاف کیجیے گا امریکہ کے ساتھ قریبی تعلق ہے، جبکہ دوسری طرف سعودی عرب چین کے ساتھ بھی اس کے اقتصادی اور اسٹریٹجک تعاون ہے۔ سعودی عرب چین کے عالمی منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا بھی حصہ ہے، اور وہ اقتصادی ترقی کے لیے اپنے ویژن 2030 پر بھی کام کر رہا ہے۔ یہی وجہ کہ ریاض اپنی سلامتی اور معاشی مفادات کے مطابق دونوں عالمی طاقتوں کے ساتھ یعنی امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چین کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا سعودی عرب جو ہے۔ اچھی پالیسی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ پالیسی کب تک چلتی ہے۔ اس جنگ نے ایک بڑی حقیقت کو بھی اجاگر کر دیا کہ عالمی طاقتوں کا توازن جو ہے وہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ اب صرف امریکہ سپر پاور نہیں ہے۔ روس اور چین نے نہ صرف ایران کی حمایت کی ہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ سے امریکی فوجی اڈے ختم ہو۔ صرف ایران نہیں چاہتا، روس اور چین بھی یہی چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اثرات دنیا کے دوسرے علاقوں میں موجود امریکی اتحادوں اور اڈوں پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ اسی تناظر میں آنے والے دنوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو چین کا دورہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا، یا چین اور امریکہ دونوں تذبذب کا شکار ہے۔ اس بحران سے عالمی تجارت اور دیگر اہم معاملات پر دونوں رہنماؤں میں بات چیت متوقع تھی، لیکن اب دورہ نظر نہیں آ رہا۔ مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان بدلتے ہوئے توازن کی علامت بن چکی ہے۔ اگرچہ جنگ کے خاتمے کی باتیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ اس بحران نے عالمی سیاست میں ایک نئے دور کی بنیاد رکھ دی ہے۔ بہت سے مبصرین کے مطابق امریکہ کو اس جنگ میں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی بلکہ رسوائی ملی ہے جس کی وجہ سے توقع تھی کامیابی کی۔ یہی وجہ کہ اب واشنگٹن ایک ایسے راستے کی تلاش میں جس کے ذریعے اس بحران سے اس جنگ سے نکل سکے جو اسے تباہ کریے، معیشت کو تباہ کریے۔ دوسری طرف نئی عالمی صف بندی تیزی سے ابھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ آج تنہا ہے جبکہ ایران کے ساتھ چین ہے، روس ہے، ایک مضبوط بلاک بنتا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔